الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. اکثر علماء، طلباء، قراء، انہی کے دم سے یہ دنیا قائم ہے. بندے نے عرض کیا ہے کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو. پیچھے سے آواز زیادہ آ رہی ہے داد کی، آگے والے نہیں دے رہے داد. بچے جو ہیں زیادہ سمجھدار ہیں، اس کا مطلب بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. ایک نانا نے کہا کہ وہ 500 روپے لے کے تم گئے، یہ 2-4 چیزوں میں ختم ہو گئے. ہم جاتے تھے 10 روپے لے کے، ہم کتنا سارا سامان لے کے آتے تھے. نانا 80 سال کے نانا اپنے نواسے سے کہہ رہے ہیں. تو نواسا کیا کہہ رہا ہے؟ نانا اب وہ دور نہیں رہا، اب سب طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. یعنی آپ 10 روپے میں جو لاتے تھے ادھر ادھر سے بٹور کے، وہ ہمیں پتہ ہے اب سب طرف کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو. اور کیف و سرور و لذت حاصل نہ ہو تو کہنا، تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو. تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے، پڑھنا نصیب فرمائے. اب آپ حضرات سے کیا عرض کروں. ایک شعر میں نے کہا ہوا ہے، ویسے تو آم کے بارے میں اثر جونپوری بدنام ہے. ابھی میں انگور کھا رہا تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا کہ اپنی پہنچ سے مینگو کو دور دیکھ کر، اپنی پہنچ سے مینگو کو دور دیکھ کر رنجور ہو گیا ہوں میں انگور دیکھ کر. جب انگور آ رہا ہوتا ہے تو آم کا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے انگور دیکھ کے رنجور ہو جاتے ہیں. اور ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ پاپوش نگر میں، حضرت کا قیام تو نازم آباد میں تھا اس زمانے میں، تو پاپوش نگر میں ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ انگور خرید رہے تھے. ایک مسٹر بھی آ گیا تو اس نے کہا اچھا مولوی لوگ بھی انگور کھاتے ہیں؟ حضرت والا نے برجستہ فرمایا تو کیا صرف لنگور ہی انگور کھاتے ہیں؟ ایسا بھاگا کہ وہاں ٹھہر بھی نہیں سکا. تو دنیا کے شکنجے میں نہ آنا میرے بچوں، دنیا کے شکنجے میں نہ آنا میرے بچوں، خود اپنا جہاں آپ بنانا میرے بچوں. دنیا کے شکنجے میں نہ آنا میرے بچوں. آج ماشاءاللہ ماحول تو بن رہا ہے اور ہمارے اکابر کی یہ محنت ہے، لیکن گھر میں جاتے ہیں ماحول دوسرا ہوتا ہے. کہیں ٹی وی چل رہا ہے، کوئی نیٹ پہ بیٹھا ہے، کچھ نہیں تو موبائل پہ گیم کھیلنا شروع کر دیا. اب اس میں کارٹون ہیں فلاں ہیں. مائیں بھی دے دیتی، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں. تصویری کارٹون دیکھنا بھی ناجائز، اور جو اس میں اپنا وقت ضائع کرے گا وہ قرآن کا کیسے خادم بن سکتا ہے؟ کیسے خادم بن سکتا ہے؟ کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، اتنے پوائنٹس بن گئے، اتنے پوائنٹس بن گئے. ہمارے دوست ہیں حضرت والا کے بڑے خلفاء میں سے فیروز محمد صاحب کہتے ہیں کہ کبھی دیکھا کسی اللہ والے کو آپ نے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کہ آپ ان سے کچھ پوچھنے گئے کہ حضرت یہ پوچھنا ہے کہ ٹھہر جاؤ میرے پوائنٹس پورے ہو جائیں پھر میں تم سے بات کروں گا. کوئی کسی اللہ والے کو دیکھا آپ نے؟ تو اگر ہمیں اللہ والا بننا ہے، دین کا خادم بننا ہے، تو ان چکروں کو چھوڑنا پڑے گا.
ورنہ پھر دین کی خدمت فساق فجار سے نہیں لی جاتی ہے. دین کی خدمت کے لیے ہمیں متقی بننا پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اولیاء، میرا کوئی دوست نہیں ہے الا المتقون، مگر جو مجھ سے ڈر کے رہتا ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ. اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، بندے کا شعر ہے. کیا بات ہے، آواز نہیں آ رہی کیا ادھر؟ اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ. قطرہ ملا شراب کا زمزم کے حوض میں، رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ. قطرہ ملا شراب کا زمزم کے حوض میں، رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ. اور دیتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی لیتے ہیں سود بھی، دیتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی لیتے ہیں سود بھی. مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ، مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ. دونوں کام چل رہے ہیں، دونوں طرف خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولایت ایسی چیز نہیں، ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ولایت ایسی نہیں ہے کہ خود کم ولایت زیادہ ولایت، یعنی پہلے جیسے پہلے 16ویں گریڈ پہ پہنچتا ہے پھر 17ویں گریڈ پہ. یہاں تو یا تو فاسق و فاجر ہوگا یا اللہ کا ولی ہوگا. جو سارے گناہ سے آج توبہ کر لے اور چھوڑ دے، آج سے اللہ کا ولی ہے. اب ولایت میں درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، قطب ابدال کہاں سے کہاں پہنچتا ہے آدمی. لیکن یہ نہیں کہ ولی بھی رہے اور ساتھ ساتھ فاسق بھی رہے، یہ دو عہدے ایک ساتھ نہیں ہوتے. جو ولی اللہ ہوگا، جو فاسق ہوگا ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو انتقام لیتا ہے، جو انتقام لینے والا ہے ولی اللہ نہیں ہوتا، اور جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ انتقام نہیں لیا کرتا. میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، میرا بس چلے تو میں ایسا کر دوں ویسا کر دوں. ایک صاحب نے حضرت والا سے کہا، حضرت کے قریبی مریدوں میں تھے، کہ وہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا. ایک صاحب نے آج اب اس کی گوٹ میرے پاس پھنسی ہے، اب میں چاہتا ہوں اس کو بھی سبق سکھاؤں. حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو یہ انتقام کی آگ کو بجھا دو، دل سے یہ سارے خیالات نکال دو انتقام لینے کے، ورنہ اللہ کی محبت نہیں ملے گی. میں نے عرض کیا تھا اپنے شیخ کو سامنے رکھتے ہوئے، شیخ کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ طریق الاولیاء ہے یہ، ولایت کی نشانی ہے. طریق الاولیاء ہے یہ. شعر و شاعری میں بات جلدی طے ہو جاتی، اس لیے میں سنا رہا ہوں، اتنا وقت ہی نہیں ہے، شارٹ کٹ میں جانا ہے نا اصل میں. تو شعر و شاعری جو ہے، شعر ایک بڑی کتاب کو بند کر دیتا ہے. اس لیے آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بیانات تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، ہر مقرر تھوڑی اتنے شعر سنا سکتا ہے آپ کو. طریق الاولیاء ہے یہ، ولایت کی نشانی ہے، محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی. جس کے پاس جو چیز ہوگی وہی بانٹے گا نا. اللہ والوں کے پاس محبت ہے. فرمایا وہ شخص عادی عقل کا ہے. تودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کرنا عادی عقل ہے. تو ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اس سے پتہ چلا جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اس کی عقل عادی ہے، کیونکہ عادی عقل تو اس نے ختم ہو گئی، لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اور ایک عالم حضرت والا کے پاس آئے، میں موجود تھا. ہمارے محلے میں کمیٹی والے لوگ بالکل قدر نہیں کرتے، دشمنیاں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ آپ نے بھی ان سے محبت کی. حدیث شریف پڑھی حضرت والا نے، لا خیر فی من لا یالف ولا یولف. اس میں خیر نہیں جس نے محبت نہیں کی گئی، جس نے محبت نہیں کی اور جس سے محبت نہیں کی گئی. تو بتائیے اس میں کی گئی کرنا پہلے ہے نا، کیا جائے گا بعد میں. پہلے ہم محبت نچھاور کریں گے تب لوگ ہم سے محبت کریں گے. تو طریق الاولیاء ہے یہ، اللہ والوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے. ولایت کی نشانی ہے، محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی ہے. اور سنیں کہ ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے. وہ ظلم کر رہا ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دے رہے ہیں. ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے، ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے. ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے. ستم سہ کر کرم کرنا. دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے.
کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے۔ اولیاء اللہ کا یہ مسلک نہیں ہوتا۔ ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے، ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے۔ اور بندے نے اسی میں آگے عرض کیا کہ کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد لا تغضب، ارشاد کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد لا تغضب، یہی مومن کا ہے مذہب یہ نسبت کی نشانی ہے، یہی مومن کا ہے مذہب یہ نسبت کی نشانی ہے۔ اگر نسبت کا ہمیں تولنا ہے پیمانے سے کہ ہمارے اندر اللہ تعلق مع اللہ کتنا ہے، اب کوئی غصہ دلا رہا ہے، اس میں تو شادی شدہ کم ہے، ورنہ بیوی غصہ دلائے پھر شوہر برداشت کرے یہ ہے کمال، اور شوہر غصے میں ہو بیوی برداشت کرے یہ ہے کمال، ورنہ اچھے ماحول میں کون غصہ کرتا ہے؟ بلا وجہ کوئی غصہ کرتا ہے؟ جب ماحول خراب ہو، موڈ خراب ہو یا مزاج کے خلاف بات ہو، اس وقت برداشت کرنا یہ کمال ہے، اس وقت کا بات برداشت کرنا۔ لہجہ شیریں ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں، لہجہ شیریں ہو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا خاموش ہو جائے، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ زیادہ بولنا گفتگو کے لیے جب زباں کھولنا، جھوٹ مت بولنا، بندے کا شعر ہے، گفتگو کے لیے جب زباں کھولنا جھوٹ مت بولنا، بات کہنے سے پہلے اسے تولنا، جھوٹ مت بولنا، بات کہنے سے پہلے اسے تولنا، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولنا، سنجیدگی میں بھی جھوٹ مت بولنا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ جھوٹ بول کے جان چھڑا لی، حالانکہ آدمی اور اپنی جان پھنساتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ صحابی نے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابی نے پوچھا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا صحابی نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر کسی کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک اور سچے لوگوں میں رہ پڑو، نیک اور سچے لوگوں میں رہ پڑو۔ تو ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے۔ اور ذرا بندے نے عرض کیا کہ ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، یہ دوسری جگہ کا شعر، ذرا خوش رنگ مٹی دیکھی پانی منہ میں بھر آیا، ہماری عقل پر پردہ ہے آب و گل کے بارے میں۔ پانی مٹی دیکھ کے ہم فوراً پھسل جاتے ہیں۔ اللہ والا وہ ہے جس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہو۔ جو بچہ، حضرت والا فرماتے تھے، جو بچہ سمجھدار عاقل ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو عیدی دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے، لو بیٹا ٹافی لو، جو سمجھدار بچہ ہے وہ ابا کو دیکھتا ہے لینا چاہیے یا نہیں۔ حضرت والا نے پھر فرمایا کہ ابا کہتے ہیں اشارے سے لے لو بیٹا، کوئی بات نہیں، اپنے پرانے دوست ہیں یہ، تب بچہ لیتا ہے۔ اور اگر ابا کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے گا ابا راضی نہیں ہے، نہیں لیتا۔ تو بندے مومن کے سامنے بھی جب کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ ربا کی طرف دیکھتا ہے، اور دل اس کا مفتی ہے، وہ خود فتویٰ دیتا ہے نہیں اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بندے کا شعر سنیے، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا کہ ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے، غم کو سینے میں پال رکھا ہے، ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے، اور دل کی مانو کے خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے، دل کی مانو کے خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے، اور دل میں دنیا نہ ہو یہ ہے مقصود، لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے۔ جیب کے نیچے دل ہے نا، دل میں دنیا نہ ہو یہ ہے مقصود، لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے۔ تجوری میں رکھنا جائز، بینک میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، دل میں رکھنا ناجائز۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، چیز دنیا، دنیا کیا چیز ہے؟ گھڑی دکھاتے رہنا ہے، 4:15 پہ اذان ہوگی نا شاید۔ ایک فارسی داں ہندوستان آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے عجیب سی، جلیبی بن رہی ہے، وہ سمجھا کہ کسی ٹیوب میں یہ لوگ رس ڈال رہے ہیں، تو اس نے پوچھا این چیست، این چیست؟ تو ہمارے اردو داں ہندوستانی نے کہا تیل میں تلیست، اس کا قافیت ملانا تھا، این چیز، چیز کا جواب اس نے۔ تو یہی جب چیز دنیا پڑھتا ہوں تو مجھے دکھا جاتا ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی چیز دنیا ہے. نہ قماش و نقرہ و فرزند و زن، نہ اچھا کپڑا دنیا ہے اور نہ بیوی بچے، نہ سونا چاندی. کچھ دنیا وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے. یہ موبائل ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، یہ غیر اللہ ہے. اگر سادہ موبائل استعمال کریں نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ 20 سال 30 سال پہلے 40 سال پہلے بالکل موبائل کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ زندہ نہیں تھے. اب اس کے بغیر گویا زندگی نہیں. جس کو دیکھو وہ ٹائم پاس کر رہا ہے اس میں. کبھی کرتا ہے میسج، یہ بھی بندے کا جدید شعر ہے، کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے. جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے. کبھی کرتا ہے میسج بلا وجہ، یہ میسج اتنا کرو کہ گھوم کے تمہارے پاس آ جائے اور کوئی کام ہی نہیں ہے جیسے. کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے. جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے. یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ہمارے فرماتے جتنے ایسے گناہوں میں ٹائم پاس کیا جا رہا ہے ٹائم فیل ہو رہا ہے. وقت کو صحیح گزارنے کا طریقہ قرآن کریم کی تلاوت. بندے نے عرض کیا کہ ہے کس میں تاب، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور اعلیٰ نور ہے. جو یہ کہتا ہے حضرت ہردوئی رحمہ اللہ تعالی، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہمارے حضرت والا کے شیخ فرماتے تھے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یا تو بددین ہے یا جاہل ہے. سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور اعلیٰ نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کہیں پہ سورہ قلم کی نکھتیں ہیں جلوہ گر، کہیں پہ سورہ قلم کی نکھتیں ہیں جلوہ گر، کہیں پہ طور و نور ہے کہیں پہ شمس اور قمر. صرف الفاظ ہیں، کچھ معنی بھی ہیں اس کے اندر. کہیں پہ طور و نور ہے کہیں پہ شمس اور قمر، یہ رشک آفتاب ہے یہ رشک ماہتاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. اور ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کہ ایک آیت ایسی جو بنا سکے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لاؤ اپنے بڑے بڑوں کو لے کے آ جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہ کر سکو اور قیامت تک نہیں کر سکو گے. حکیم الامت ترجمہ فرماتے ہیں تو دوزخ کی آگ سے بچتے رہیے، ذرا دوزخ کی آگ سے بچتے رہیے. ہے کس میں دم کہ ایک آیت ایسی جو ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کہ ایک آیت ایسی جو بنا سکے. فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے. صرف حضرت کشمیری نہیں، آج کے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نہیں، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے. جس کی اپنی زبان ہوتی ہے اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. دوسرا لاکھ کوشش کرے لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بات رہ جاتی ہے. اہل زبان کی بات ہی الگ ہوتی ہے. لکھنؤ والا کوئی ہو اور کوئی جو ہے کہیں اور کا ہو، وہ فرق ہوتا ہے. لکھنؤ سے ایک صاحب گئے، کہا کہ سنا ہے لکھنؤ کی زبان بہت ہی ایسی ویسی ہوتی ہے کہ سمجھنا مشکل ہے، ذرا جا کے دیکھیں اندر کیا ہے. تو گئے، ٹرین سے اترے، رکشے والے سے کہا بھی مجھے لکھنؤ شہر جانا ہے. رکشے والے سے، رکشے والے نے کہا کہ جناب آپ نشیب و فراز والے راستے سے جانا پسند فرمائیں گے یا دور دراز والے راستے سے؟ اس نے کہا اب ہم جانا پسند نہیں فرمائیں گے، اب یہیں چھوڑ دو ہمیں. جو کام اندر جا کے ہونا تھا وہ تو یہیں ہو گیا. جہاں کے رکشے والوں کا حال یہ ہو وہاں اندر کیا ہوگا. ہمارے فرماتے وہاں تو ککڑیاں بھی ایسے بکتی تھی کہ لیلا کی انگلیاں ہیں، مجنو کی پسلیاں ہیں، کیا خوب ککڑیاں ہیں. تو وہ بات رہ جاتی ہے نا. اہل ادب ہیں جن کی اپنی زبان ہوتی ہے، اس لیے ان کو بڑا ناز تھا، اسی لیے تو ہمیں عجم کہا ہے انہوں نے. گونگے ہیں یہ ہمارے مقابلے میں لیکن نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ماننا پڑا کہ ایسے مالک کا کلام ہے. ولید ابن مغیرہ کہہ رہا ہے ایسے مجھے معلوم ہے، میں نے تمام شعراء کو پڑھا ہے، مجھے جتنے شعر یاد ہیں تم لوگوں کو یاد نہیں ہیں، لیکن یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں یہ کوئی اور ہی کلام ہے، یہ کوئی اور ہی کلام ہے. جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. جنہوں نے اس کی قدر کی، دیکھی آج اللہ تعالیٰ ان کو کتنا چمکا رہے ہیں. یہی دیکھ لیں ہم قدر کی. یہ نہیں ڈیوٹی سمجھ کے پڑھا اور ڈیوٹی سمجھ کے پڑھایا، ٹائم ختم ہو گیا چلے. لگ جانا پڑے گا، کھپ جانا پڑے گا.
اللہ تعالیٰ اپنے دین میں عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں میں، ہمیں اب یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ آپ ہمیں اپنے دین میں کھپا دیجئے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو چھپا دیجئے چاہے چھپا دیجئے، ہم ہر حالت میں راضی ہیں۔ حضرت والا ہمارے فرماتے تھے کسی پر اس میں ظاہر کی تجلی ہوتی ہے وہ چمک جاتا ہے، کسی پہ اس میں باطن کی تجلی ہوتی ہے وہ چھپا رہتا ہے، لوگ نہیں پہچانتے، لیکن معنومی ان کے بارے میں فرماتے ہیں ہاں ہاں این دلق پوشان منند صد ہزار اندر ہزاراں یک تنند، ہاں ہاں یہ میرے خاص بندے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے، اگر یہ قسم کھا لے میں ان کی قسم پوری کر دیتا ہوں۔ اور یہ علمت فرماتے ہیں قسم تو بڑی چیز ہے، وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتے ہیں، کوئی بات ایسے ہی کہہ دیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے، ایسے کتنے واقعات قصے ہیں۔ لیکن ابھی وقت کا دامن وقت جو ہے ابھی تنگ ہے، مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، لہذا اب ایک بات حضرت والا نے فرمائی ایک بڑے مجمع سے، بنگلہ دیش کے بڑے مجمع سے، کہ ایک بات سن لو، سارے اختلافات اپنی جگہ، چاروں ائمہ میں اختلافات ہیں، پھر ان کے شاگردوں میں اختلافات ہیں، پھر آج اہل سنت میں اختلافات ہیں، پھر بے شمار اختلافات ہیں، فرمایا ایک بات میں کہتا ہوں جس پر سب مجتمع ہیں، وہ کیا کہ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا سب جانتے ہیں ضروری ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں تو سب متفق، سارے ائمہ ان کے شاگرد اور ہم سب متفق ہیں یا نہیں؟ لہذا یہی کام کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں ہم۔ مناظرے سے اپنی جگہ وہ علماء کا کام ہے جو کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم یہ دیکھیں کہ کس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب عصر کی سنتیں ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، عام طور پہ حضرت اردوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بہت سے اہل علم اور بہت سے لوگ اہل عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں مستحب ہے، تو مستحب چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ مستحب کرنے کے لیے ہوتا ہے، مستحب چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، مستحب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علم وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ٹھیک ہے، کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے، فرض کی طرح نہ پڑھے، لیکن ہمیشہ چھوڑ دینا اور نوافل کو بھی ہمیشہ چھوڑ دینا، زیادہ چھوڑنے سے پھر آدمی چھوڑوں مشہور ہو جاتا ہے۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں اصلاحی خطبات میں کہ ہم جا رہے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے ساتھ سفر پہ تھے، ایسی گاڑیوں میں سفر شہر کا ہی، تو ایک مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز 2 سنت پڑھ کے حضرت بھی نکلے، حضرت عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ، میں بھی نکلا، مفتی صاحب رفیع صاحب بھی تھے دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمارے سروں پہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ تو آگے گئے، جہاں رکے تھے وہاں رات میں حضرت عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفتی تقی صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اوابین پڑھی آج؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی ساتھ ہی تھے، آج تو ہم نے نہیں پڑھی، فرمایا میں نے ابھی پڑھی عشاء کے بعد۔ اب میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب کو چاہیے تھا مسئلہ بتاتے کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں کہ اوابین کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، آپ نے قضا کیوں پڑھی؟ لیکن یہ حضرات معمول کو اس طرح نبھاتے ہیں، معمول کو ایسے ہی نبھایا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں جس کے رات کے معمولات رہ جائیں، جو تہجد پڑھتا ہے یا نہیں بھی پڑھتا، ارادہ کیا تھا اس میں آنکھ نہیں کھلی، اس نے ثواب تو ملے گا، لیکن اشراق کے بعد چاش کے وقت میں اس نوافل کو ادا کر لے، اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو رات کو دیتے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ معمول، حضرت کی ملمت فرماتے ہیں معمول کو مضبوط پکڑ لو، لازم پکڑ لو، ایک وقت آئے گا کچھ ہی دنوں بعد معمول تمہیں پکڑ لے گا، تم معمول کو پکڑو پہلے، پھر معمول تمہیں پکڑ لے گا۔ اور کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑو، مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ میرا شعر نہیں ہے، کسی بڑے شاعر کا شعر ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ ہر قدم شیخ کا فیضان نظر آتا ہے، ہر قدم شیخ کا فیضان نظر آتا ہے، اب مجھے راستہ آسان نظر آتا ہے۔ راہبر جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، کیا مشکل بات ہے؟ جو آدمی کام نہیں چاہتا وہ بھی کرنے لگتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوتے ہوئے عرض کیا تھا، مرید شرط تو نہیں لگا سکتا، عرض کیا حضرت میں آپ سے بیعت تو ہو رہا ہوں، لیکن حضرت مجھے تہجد کے لیے نہ کہیے گا، میں تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا ذکر تو کرو گے الگ بیٹھ کے؟ کہا ہاں ذکر کر لوں گا، لیکن کہنا اور ہے اور کرنا اور ہے۔ لہذا رات کو سوئے اور حضرت نے اپنے برابر میں چارپائی لگوائی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے حضرت گنگوئی کی۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے براہ راست سنا، فرمایا کہ جو بھٹی کے برابر میں سوئے وہ کیوں نہ گرم ہوئے،
لہٰذا 3 بجے حاجی صاحب جب اٹھے اپنے وقت پہ، حضرت گنگوئی کی بھی آنکھ کھل گئی، بے چینی ہو رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، خارش ہو رہی ہے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ربا، بندے کا شعر ہے، ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے۔ ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے، اور پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، پھر میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا ہے۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تان سوزد شمع کے پروانہ شیدا می شود۔ ترجمہ نہیں کروں گا، جو سمجھ جائے گا مزہ اس کو آئے گا۔ مزہ تو اسی میں ہے کہ آدمی بغیر ترجمے کے سمجھے۔ شمع بعد میں، پروانہ بعد میں فدا ہوتا ہے، شمع پہلے جلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت نہ ڈالتے تو ہم کیسے محبت کرتے؟ نبی علیہ السلام ہم سے محبت نہ کرتے تو آج ہم کیسے جان فدا کرتے؟ کہ جیسا بھی اب بے عمل بھی مسلمان ہے، فجر میں نہیں آتا، عشاء میں سو جاتا ہے، نمازیں قضا کرتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، جہاں معاملہ توہین رسالت کا آتا ہے وہاں سب سے آگے ہوتا ہے۔ بندے نے ایک نظم، مسلسل نظم میں ایک بند اس کا کہا ہے کہ مومن کے ایک معمہ بنا ہے جہان میں، مومن کے ایک معمہ بنا ہے جہان میں، پڑھتا نہیں ہے سال کے یہ درمیان میں، ہوتا ہے کامیاب مگر امتحان میں۔ پڑھتا نہیں ہے سال کے یہ درمیان میں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، یہ عشق کی چنگاری اندر موجود ہے، اس کو بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ تو گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ بھی اٹھنا پڑا اور اٹھ کے وضو کیا اور تہجد پڑھی۔ وہ دن اور آخری دن تہجد قضا نہیں ہوئی، وہ کام، اس لیے ہم سمجھتے ہیں اگر ہم مرید ہو گئے پھر پتہ نہیں ہم نبھا سکے نہ سکے، ہم شروع تو کریں۔ اللہ والے شاعر خواجہ صاحب فرماتے ہیں، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ ہم آگے تو چلیں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم پہلے ہی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں صاحب میرے بس کا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس تیرگی میں ٹوٹے دیے سے شگاف کر، اس تیرگی میں ٹوٹے دیے سے شگاف کر، کوئی تو کام تیز ہوا کے خلاف کر۔ اندھیرا ہے، موبائل جلا لیں، کچھ تو روشنی ہوتی ہے نا، تو ہم اپنا کچھ روشنی پیش کریں۔ احمد فراز اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، کہہ کر چلا گیا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس نے ہمارے لیے نہیں کہا تھا، اس نے تو ایک دنیاوی موضوع، لیکن میں نے اس کو لے لیا ہے کیونکہ ہمارے کام کا شعر ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے خمار بارہ بنکوی، نہ ہارا ہے عشق، اس کے انداز میں سنا دوں آپ کو مزہ آئے گا، دانت بھی ٹوٹ گئے تھے آخر عمر میں، لیکن کیا کہتا ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق، ہمارا عشق جو عشق مولا ہے اس کو بھی نہیں ہارنا چاہیے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، اور خمار بلا نوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے۔ کسی اللہ والوں کی نظر لگ جائے، کیا معلوم ایک ہی نظر میں کام بن جائے۔ بندے نے اپنے شیخ کو دیکھا اور کئیوں کو دیکھا کہ نظر ملی کہ ہوا بد نظر بھی اہل نظر۔ فراز کی زمین پر بندے نے شعر کہا ہے، نظر ملی کہ ہوا بد نظر بھی اہل نظر، ہم اس نظر سے کرشمے نظر کے دیکھتے ہیں، یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں، دیار دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں۔ شرح نہیں کروں گا، عقل مندارہ اشارہ کافی است، دیار دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں، اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ اور شعر میں نے ایک عرض کیا، اسی لیے تو کہیں کے بھی ہو نہیں پاتے، اسی لیے تو کہیں کے بھی ہو نہیں پاتے، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ جب یہ نظارے چھوڑ دیں گے تب اللہ تعالیٰ کا نظارہ ہوگا، پھر جلووں کا نظارہ ہوگا۔ چنانچہ بندے نے عرض کیا ہے کہ کوئی تو اس میں پوشیدہ ہے حکمت، دیکھیے شعروں کے ذریعے جلدی سفر طے ہو رہا ہے نا، کوئی تو اس میں پوشیدہ ہے حکمت، یہ جو نظریں جھکائی جا رہی ہیں وہاں دیکھیں گے جا کر ان کا جلوہ، یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں۔
وہاں دیکھیں گے جا کر ان کا جلوہ. جو یہاں آنکھیں بنا لے گا یعنی آنکھیں بچا لے گا وہ انشاءاللہ دل میں حلوہ ایمان پا لے گا. آنکھوں کی حلاوت کا مزہ، ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ بندے نے عرض کیا ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلاظت، تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے؟ تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے؟ اور ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ اور ہیں داغ جو عصیاں کے اثر دامن دل پر، اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے؟ اللہم انا نسألک العینین حقالتین تسقیان القلب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہنے والی آنکھیں عطا فرمائے، ہمارا بیٹھنا جمع ہونا کہنا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کا سایہ قاری یاسین صاحب اور ہمارے جملہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے. یہ ادارہ ہمارا ادارہ، جتنے ادارے یا اللہ کام کر رہے ہیں سب کی مدد و نصرت غیب سے فرما دیجئے، اور سب کی تعمیرات اور جتنے یا اللہ جائز حاجات ہیں ہم سب کے مکمل غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.